السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم سابقہ درس کے اندر سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل کی تھی۔ اس کے بعد بھائیوں کے مشورے کے مطابق آج ہم سورۃ الناس سے 30ویں پارے کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اور سورۃ الناس سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں کہ جن کو عموماً ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں اور خود بھی ائمہ مساجد جو ہے وہ پڑھتے ہیں نماز میں، سنتے بھی ہیں اکثر کو، اور ویسے بھی قرآن کریم کی آخری صورتیں تینوں کل ہوں بلکہ چاروں کل، اور اس کے علاوہ بھی بعض صورتیں ہیں کہ جن کی بڑی فضیلت ہے اور جو بڑی ہی معنی خیز صورتیں ہیں، اور بلکہ دین کے علاوہ، نیکی ثواب کے علاوہ دنیاوی حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑے اس میں فوائد ہیں، جس طرح کہ ہم بیان کریں گے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے حوالے سے کہ ان صورتوں کی کیا فضیلت ہے اور ان صورتوں کی کیا اہمیت ہے، اور ان کی تلاوت کی جانا اور خصوصی طور پر ان کی یعنی کہ پابندی کرنا صبح و شام کے اذکار میں، نمازوں کے بعد، اس چیز کا کتنا بڑا اجر بھی ہے اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی ہے۔ چنانچہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی زبردست تاثیر جو ہے ایک انسان کے اوپر، اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ عقبہ ابن عامر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یر مثلہن قط، کہ آج رات ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آیتیں سے مراد یہ دونوں صورتیں، آپ مانتے ہیں کہ اس جیسی صورتیں یا اس جیسی آیتیں نہیں دیکھی گئی۔ اسی طرح ابن عابس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرک بافضل ما یتعوذ به المتعوذون، کیا میں تم کو ایسی چیز سکھاؤں کہ جو سب سے بہتر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ پناہ لیتے ہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ہیں کہ جس سے بہتر اور چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی آدمی پناہ میں آ جائے، اس کی پناہ حاصل کر لے۔ اسی طرح عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تلاش کر رہے تھے، اندھیری رات تھی اور بارش بہت، اس رات میں بہت زبردست ہو رہی تھی۔ آپ کو ہم تلاش کرتے رہے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو باتیں ہیں کہ میں نے آپ کو پایا تو آپ نے ہمیں جو سکھایا اس وقت وہ کیا سکھایا؟ آپ مائیں کہ صبح اور شام 3 مرتبہ معوذتین اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ لے اگر آدمی تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے لیے ہر چیز سے پناہ حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا معمول تھا کہ خصوصاً صبح و شام ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا، دہرانا۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں سے پہلے
مختلف دعاؤں کے ذریعے سے جنوں اور اس طرح کی چیزوں سے شیطانوں سے پناہ طلب کرتے تھے، یعنی ان کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لیتے تھے۔ اور جب یہ جو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ تو چنانچہ ہم ان دونوں صورتوں کے حوالے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں کئی ایک احادیث دیکھتے ہیں کہ جس میں ان کی فضیلت کا بیان بھی ہے اور خصوصی طور پر ان کو پابندی سے پڑھنے کا اہتمام بھی ہے۔ ہر نماز کے بعد تینوں قل پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہر نماز کے بعد، اور خصوصاً فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان صورتوں کو 3 مرتبہ دہرانا۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں جس طرح آپ نے حدیث سنی ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے؟ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے منہ کے پاس لاتے اور ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، تینوں صورتوں کو پڑھتے، پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہے پھیرتے، ایک بار کرتے، پھر دوبارہ کرتے، پھر تیسری بار کرتے۔ تو 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے اپنے جسم پر پھیرتے۔ اور اسی طرح سے کبھی کوئی تکلیف ہوتی، کوئی بیماری ہوتی، اس وقت بھی آپ ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ صورتیں نہ کہ صرف اجر و ثواب ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفظ اور حفاظت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور بھائیوں، دنیا میں انسان حقیقت میں طرح طرح کی چیزوں کا اس کو سامنا ہے جو شریر چیزیں ہیں، اور ہم سورۃ الفلق کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ چیزوں کے اندر شر کس کس انداز سے ہے، لیکن اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر شر کا پہلو زیادہ ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو ہے ہی محض شر، اور اکثر و بیشتر وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن شر کا پہلو زیادہ ہے، حتیٰ کہ بذات خود انسان اپنی جان سے، اپنے نفس سے بھی محفوظ نہیں ہے، اپنے آپ سے محفوظ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا کیا تھی؟ اعوذ بک من شر نفسی، کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ لیتا ہوں تیری اپنے نفس کے شر سے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ انسان کا بذات خود اپنا نفس بھی جو ہے اس کے لیے اس کے اندر شر ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے پاس کوئی مادی قوت طاقت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس شر کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس شر کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن کریم پورا کا پورا دیا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ اس طرح کی صورتیں اور آیات، اس طرح کی چند دعائیں کہ جن کے ذریعے سے مزید ہم اللہ تعالیٰ کے تحفظ کی حفاظت لے سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل توفیق سے سورۃ الناس لیتے ہیں اور اس کی تفسیر بیان کریں گے، اور ہمارا طریقہ کار انشاءاللہ رہے گا، کوشش کریں گے ہر درس میں ایک صورت لینے کی۔ چھوٹی صورتیں ہیں اور اس میں پہلے تلاوت ہوا کرے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر تلاوت بھی غور سے سنی جائے، اگر قرآن ہاتھ میں ہو تو اور بہتر ہے، تاکہ الفاظ کو ساتھ ساتھ سنا بھی جائے، اس کے معنی بھی دیکھے جائیں، اور مزید اس کے بعد تلاوت کے بعد ہم اس کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کا محاورہ ترجمہ کے ساتھ اس کی تفسیر، اور اس کے اندر جو معنی ہیں، احکامات ہیں، جو ہمیں فائدہ حاصل ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار رہے گا۔ اور مجھے بتایا گیا تھا کہ بھائیوں کا مطالبہ ہے کہ درس کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے، یعنی پہلے ہم نے آدھے گھنٹے 25 منٹ آدھے گھنٹے کا آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن ساتھیوں کا مطالبہ ہوا ہے کہ بعض ساتھی دور سے آتے ہیں تو ٹائم تھوڑا ان کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس لیے آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ کوشش کریں گے کہ یعنی 35-40 منٹ سے زیادہ نہ ہو انشاءاللہ۔ تو ہم لیتے ہیں سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، ناس کے معنی لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی پناہ لیتا ہوں۔ ملک الناس، ملک کے معنی بادشاہ، ناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، الہ کے معنی معبود جس کی عبادت کی جائے، تو لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، من کے معنی سے، شر کے معنی شر برائی، الوسواس جو وسوسے ڈالنے والا ہے، وسواس کے معنی وسوسے ڈالنے والا، الخناس جو ہٹ کے آنے والا ہے، یعنی جو بار بار حملے کرنے والا ہے۔ الذی جو، الذی کا لفظ جو ہے یہ اس میں موصول اس کو کہتے ہیں، الذی جو یوسوس وسوسے پیدا کرتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، فی صدور الناس، فی کے معنی میں، صدور جمع صدر کی، ناس لوگ، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہے، اور الناس لوگوں یعنی انسانوں میں سے ہے۔ یہ تھے اس کے لفظی معنی۔ اس کے بعد اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بیان کیا ہے، سورۃ الفلق کے ساتھ اس کی کیا فضیلت ہے۔ مزید خصوصی طور پر اس سورت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈسا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بچھو ڈستا ہے، تو آپ نماز کے بعد پانی منگاتے ہیں اور نمک منگاتے ہیں، پانی اور نمک جو ہے اس جگہ پر لگاتے ہیں جہاں بچھو ڈسا تھا، اور ساتھ ہی یہ سورت، اور بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الفلق بھی پڑھی، اور بعض روایتوں میں صرف اسی کا ذکر آتا ہے کہ آپ یہ سورت پڑھتے رہے اور اس کو اپنے آپ کو دم کرتے رہے۔ خصوصی طور پر اس سورت کے حوالے سے یہ، ورنہ اس کی جو فضیلت ہے باقی سورۃ الفلق کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ قل کے معنی کہہ دیجئے، اب کہہ دیجئے کس کو حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض نے کہا ہے کہ آپ کو اللہ نے کہا کہہ دیجئے، تو آپ نے پھر قل کا لفظ نہیں کہنا تھا، مگر آپ کو بات کہتا ہوں کہ فلاں کو یہ بات جا کے کہو، آپ اس کو کہو گے کہ قل کا لفظ وہاں پر کہو گے کہ فلاں کو یہ بات جا کے کہو، اس کو جا کے کہو گے یہ جملہ کہو گے؟ نہیں کہو۔ تو بعض بڑے جو زیادہ ہی بیچارے جن کا دماغ تیز ہوتا ہے، ہر چیز کو نکتہ چینیاں کرنا، وہ ایک ہلاک ہو گیا ہے گرین بک والا، اس نے اس طرح کے اعتراضات کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل ہوا، جن الفاظ سے، جس انداز سے نازل ہوا، آپ نے پورا کا پورا امت کو پہنچا دیا، حتیٰ کہ قل کا لفظ بھی نہ چھوڑا، سمجھے نا؟ اگر ان کے فلسفے کے مطابق کہ آپ کو قل نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اس کا معنی کہ آپ نے قل کا لفظ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی لوگوں کو بیان کر دیا۔ لیکن ہم کہیں گے کہ یہ خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں وحی میں سب سے پہلے آپ مخاطب ہیں، لیکن آپ کے بعد پوری امت مخاطب ہے قیامت تک۔ آپ نے لوگوں کو کہا اور لوگ آگے کہیں، اور آج تک قرآن سنتے سناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ قل کا لفظ قرآن کا لفظ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو قرآن میں ہونا چاہیے۔
اور جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سنائیں بتائیں، اسی طرح ہم کو بھی حکم ہے کہ ہم آگے یہ باتیں لوگوں کو سنائیں اور بتائیں۔ اس لیے اس طرح کے اعتراضات کرنا قرآن کریم کے حوالے سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حقیقت میں کسی کی بیوقوفی اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ اعوذ پناہ لیتا ہوں، پناہ کیا ہوتی ہے؟ پناہ کا معنی کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی چیز کے مقابلے میں کمزور ہے، اس کے پاس ذاتی طور پر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی چیز چاہیے کہ جو اس کو بچا سکے، یعنی کوئی خطرناک آپ کے سامنے چیز ہے کہ جس کا آپ کو خطرہ ہے اس سے نقصان ہونے کا، اور آپ خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر کیا ہے؟ پھر آپ کسی کی تلاش کرتے ہو کہ جو آپ کو اس سے بچا سکے۔ ہاں، یہ جس کو تلاش کرتے ہو بچانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ پناہ لینا ہے۔ اور یہ ہم لیتے ہیں پناہ، انسان مختلف زندگی کے ہر لمحے تقریباً اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں کہ اس کے یعنی کہ ایسا سامنے آتا ہے ہوتا ہے اس کے چیزوں کے ساتھ کہ خود اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کسی بڑے آدمی کی پناہ لی، کسی طاقتور شخص کی پناہ لی، کسی زیادہ لوگوں کی پناہ لے لی، کسی مکان کی پناہ لے لی، کسی موذی جانور سے بچنے کے لیے کسی کمرے کے اندر گھس گئے، سمجھے نا؟ تو یہ پناہ لینے کا انداز یہ پایا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پناہ لینا اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ پناہ ہے کہ جو صرف اللہ کی ذات سے ہے، ایک وہ پناہ ہے کہ جو صرف اللہ کی ذات سے ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں استعاذہ، کہ جو صرف اللہ کے سوا کسی اور سے طلب کرنا شرک ہے، ناجائز ہے۔ اور ایک وہ پناہ ہے کہ جو ہم بندوں سے مخلوقات سے لے سکتے ہیں۔ تو کون سی پناہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی سے لے سکتے ہیں؟ کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ما فوق الفطرت، وہ پناہ جو غیبی ہو، وہ غیبی طاقت کو، غیبی چیزیں، ایسی چیزوں سے پناہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ جس کا انسان کے پاس اس کی ظاہری قوت و طاقتوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس صورت میں شیطان کا ذکر ہے۔ اب شیطان آپ کے پاس تو ہے قوت طاقتیں، اسلحے، فوجیں شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس طرح کی چیزوں کی پناہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ تو ایک دوسری پناہ ہے کہ جس طرح میں نے مثال دی پہلے کہ آدمی کے پیچھے کو فرض کرو موذی چیز لگی ہے، تو شیر لگا ہے کہ اس کو آدمی بھاگ کر کسی درخت پہ جا چڑھتا ہے، کسی کمرے میں اپنے آپ بند کر لیتا ہے، یہ کیا اس نے کیا؟ پناہ لی۔ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ کسی آدمی کو مارنے دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے وہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ جس طرح آپ کو 50-60 لوگ بیٹھے ہو، کہتا ہے کہ مجھے بچا لو بھی، مجھے پناہ دے دو، تو یہ دیکھتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ طاقت رکھنے والے ہیں اور پناہ دینے پر قادر ہیں، تو ان سے پناہ طلب کرتا ہے، جائز ہے۔ ہاں، الگ بات ہے کہ اس طرح کی پناہ میں بھی اصل توکل، یقین اللہ پر ہونا چاہیے، کتنے بھی زیادہ لوگ کیوں نہ ہوں۔ ہاں، وہ ٹھیک، آپ ان سے پناہ تو طلب کرنے کو کر سکتے ہو، لیکن آپ کو دیں گے، کہہ دیں بھی یہ بڑا بدماش آدمی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہوتا ہے نا؟ اس کو جو مارنے آ رہا ہے، لوگ کہیں بھی یہ بڑا بدماش ہے، ہم اس کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جانو یہ جانے۔ تو یہاں پر بھی اصل توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے، مادی وسائل ہونے کے باوجود بھی، جہاں ظاہری وسائل ہو تب بھی اصل اعتماد اللہ پر ہو، لیکن جہاں پر ظاہری وسائل موجود ہوں، مادی اسباب موجود ہوں، وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی مخلوق سے، کسی چیز سے پناہ لینا کہ جس میں ظاہری طور پر پناہ دینے کی طاقت ہو، ظاہری طور پر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ واقعی ہی وہ پناہ دے سکتا ہو، اس کے پاس طاقت موجود ہو، مجھے نظر آتا ہے کہ آدمی طاقتور ہے، مجھے بچا سکتا ہے، لیکن فرض کرو ایک آدمی مجھے مارنے آ رہا ہے، آگے ایک بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، اور بابا جی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، مجھے پتہ ہے کہ بابا جی بڑے کمزور ہیں، اٹھ کے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، اور میں کہتا ہوں بابا جی مجھے بچا لو، کیا خیال ہے؟
یہ پناہ کیا ہے؟ اس پناہ کے پیچھے یا تو مجھے پتہ نہ ہو بابا جی کے، پھر تو الگ بات ہے، تو یا پھر مجھے پتہ ہے کہ بابا جی ہیں تو بڑے کمزور، اٹھ کے بیٹھنے کے قابل تو نہیں، لیکن بابا کے پاس غیبی طاقت ہے۔ ہاں، یہ غیبی طاقت والا چکر جو ہے نا، یہ شرک ہے بھائی، یہ صرف اللہ کی ہے۔ اس طرح کی پناہ صرف اللہ سے ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں قرآن کریم کو اگر کہ سیکھنے بیٹھے ہیں تو اپنے عقیدے کو بھی سیکھیں، اور قرآن سب سے پہلے ہمیں توحید کا عقیدہ سکھاتا ہے، اور اس موضوع پر بھی ہمارے ہاں کیا کیا شرک کے انداز ہیں۔ اللہ سے ہٹ کر بندوں سے پناہ لینا، مردوں سے، فوت شدہ لوگوں سے پناہ لینا، ان سے پناہ طلب کرنا جو بیچارے خود بھی اپنے آپ سے عاجز ہیں، اپنے آپ سے عاجز ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور جاہلیت میں لوگ کرتے تھے ایسا۔ جاہلیت میں اسلام سے پہلے لوگ جنوں سے پناہ لیتے، مردوں سے پناہ لیتے، بیکار قسم کے بتوں، اس طرح کی چیزوں سے پناہ لیتے۔ اور خولہ ابن حکیم کی حدیث آتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ لوگ سفر کرتے اور کسی وادی میں ٹھہرتے تو وہاں پر کیا کرتے؟ وہاں پر وادی میں ٹھہرتے ہوئے اعلان کرتے، اونچی آواز سے کہتے کہ ہم یہاں سے جنوں کا جو سردار ہے اس کے پناہ لیتے ہیں، یہاں جنوں کا جو سردار ہے اس کے پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی جن تنگ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جنوں کو پتہ چل جاتا کہ ڈرے ہوئے پہلے سے اور ان کو تنگ کرتے، اور نہ وہ اس طرح کہتے، شاید جنوں کو نہ پتہ چلتا۔ اب جب کہہ دیا، جنوں کو پتہ چل گیا کہ ڈرے ہوئے ہم سے، اللہ ماتا ہے فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور ان کو تنگ کرتے۔ یہ تو تھا جاہلوں کا کام۔ اسلام نے ہمیں اس کے متبادل کیا دیا ہے؟ ہم کون بھائی بتائے گا کہ اس کے بدلے میں ہم نے اسلام کو کیا حل دیا ہے؟ ہاں، آپ کسی جگہ پر جاتے ہو، کہیں ٹھہرتے ہو، چاہے وہاں پر کسی چیز کی تکلیف کا یا کسی اذیت کا ہونے کا اس کا خطرہ ہو یا نہ ہو، کہیں بھی ٹھہرتے ہو، یہ دعا پڑھ کے ٹھہرو، کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ مانتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ کے وہاں ٹھہرتا ہے، جب تک وہاں سے جاتا نہیں، اللہ کے حکم سے کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب بھی جہاں ٹھہرا ہوں یہ دعا پڑھ کے ٹھہرا ہوں، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے کبھی مجھے کسی چیز نے تکلیف نہیں دی، کسی چیز نے ڈسا ہو، کوئی اور تکلیف ہو، کبھی ہوا۔ کہتا میں ایک جگہ پر ایک دفعہ ٹھہرا تو مجھے بچھو نے ڈس لیا، تو میں نے سوچا کہ کیا کیوں ڈسا ہے؟ تو جب سوچا تو پتہ چلا کہ دعا نہیں پڑھی تھی، دعا نہیں پڑھی تھی۔ اور بھائیوں، ان چیزوں کا بڑا ہی اثر ہے، ان کا فائدہ اگر تو اصل تو ہمیں دینی طور پر لینا چاہیے، اس میں جو اجر و ثواب ہے، آپ کی سنت ہے، اصل تمہارے مد نظر وہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے تو آپ جہاں کہیں بھی رکتے ہو، شہر ہو، جنگل ہو، صحرا، کچھ بھی ہو، جہاں بھی رکتے ہو، ٹھہرتے ہو، یہ دعا پڑھ کے ٹھہرو، اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے، صرف الفاظ کہنے کی حد تک نہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کا کوئی چیز نقصان نہیں کرے گی، کوئی چیز نقصان نہیں، تک کہ کوئی انسان بھی آپ کا نقصان نہیں کرے گا۔ اور بعض لوگوں سے خطرات ہوتے ہیں۔ ہاں، نقصان کرنے کا معنی کیا ہے کہ بعض اوقات کو ظاہری طور پر ممکن ہے آپ کو کوئی چیز ڈس لے، لیکن اس ڈسی ہوئی چیز کا آپ کو اثر نہیں ہوگا، آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اعوذ یا استعاذہ۔ تو خیر ٹائم تھوڑا ہے، ہم آگے چلنا چاہتے ہیں۔ تو اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ رب کے معنی جو ان کا پالنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کو پیدا کرنے والا، سارا کچھ۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، بادشاہ جس کے سارے اختیارات ہیں۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان کر کے اس کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ اللہ کا، لوگوں کا رب ہونا، ان کا بادشاہ ہونا، ان کا معبود ہونا۔ یہ 3 صفتیں کیا ہیں؟ یہ 3 صفتیں وہ ہیں کہ جس کے بعد کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کو کوئی نقصان دے سکے۔ آپ نے لوگوں کا رب، ان کا پیدا کرنے والا، خالق و مالک، اس کی پناہ لے لی۔ لوگوں کا بادشاہ، جس کے اختیارات ہیں، جس کے حکم چلتے ہیں، اس کی پناہ لے لی۔
اور بلکہ اس کی پناہ لے لی جس کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور ہستی نہیں کہ جو آپ کو پناہ دے سکے۔ ایک تو اس کے اندر یہ معنی، اور دوسرا بعض علماء نے یہی معنی بھی کیا ہے کہ یہ تینوں صفتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے بھی اور بندوں کے حوالے سے بھی، کہ بندے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جب اپنے اس آقا کی پناہ لی تھی، کون ہے کہ جو اپنے آقا کے خلاف کسی کو نقصان دے؟ بندے کون ہیں؟ اس رب، اس بادشاہ کے غلام ہیں۔ جب اس بادشاہ کی پناہ لے لی تو کون غلام ہے جو بادشاہ کے خلاف کسی آپ کو نقصان دے؟ ہم بندے اس رب کے عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور جس کے دل میں اپنے رب کی کوئی مقام عزت ہے وہ آپ کو پھر نقصان نہیں کرے گا۔ تو ان تینوں اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، بندوں کے حوالے سے بھی عظیم صفات ہیں کہ آدمی اگر ان کو واقعی ہی سوچ سمجھ کر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حقیقی پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا، پناہ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، شر کے معنی برائی، وسواس، وسوسہ پیدا کرنے والا۔ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں حرف جو ہے بار بار آ رہے ہیں، وسوسہ، 2 واو اور 2 سین، زلزلہ، 2 زا اور 2 لام، اس میں کیا معنی ہوتا ہے؟ اس طرح اس میں حرف جو ہے وہ بار بار آ رہے ہیں، ایسے ہی اس چیز کے اندر وہ حرکت بھی بار بار ہو رہی ہے۔ تو وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ کہ وہ خیالات جو بار بار انسان کے دل میں پلٹ پلٹ کر آتے ہیں، برے خیالات، شیطانی خیالات جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو من شر الوسواس، تو وسواس یہاں پر وسوسہ نہیں، وسواس وسوسہ ڈالنے والا۔ وسواس جو ہے یہاں پر شیطان کی صفت ہے کہ جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ الخناس ہے۔ خناس کے معنی خنس یخنس کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پیچھے ہٹ کے پھر آنا، پلٹ پلٹ کے آنا، بار بار ہٹ کرنا، اور یہ شیطان کے دونوں ہی کام ہیں۔ وہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے اور بار بار ہٹ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت انسان کی طاق میں رہتا ہے کہ کب اس کا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور فوراً اس کے اوپر حملہ کرے۔ ایک بار حملہ کیا، کامیاب نہیں ہوا، دوبارہ کرے گا، دوبارہ کامیاب نہیں ہوا، تیسری بار کرے گا، بار بار کرتا رہے گا۔ اور حقیقت میں شیطان کی یہ صفت یہاں پر بیان ہونا انسان کے لیے تنبیہ ہے کہ اپنے دشمن کو پہچان کہ کیسا خطرناک دشمن ہے، کہ وہ صرف ایک بار حملہ کر کے پیچھے نہیں ہٹ جاتا، کچھ ملا نہیں ملا، کامیابی ہوئی نہیں ہوئی، نہیں، بلکہ وہ جب تک تمہارا نقصان کر نہیں لے گا تم کو چھوڑے گا نہیں۔ ہاں، الگ بات ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا تمہارا نقصان نہیں کر پائے گا جتنے بھی حملے کر رہے ہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی کوشش ہے انسان کا نقصان کرنے کی۔ اور یہاں پر ایک قابل غور چیز جو ہے اس صورت کے اندر، اور سابقہ پہلی صورت جو صورت فلق ہے اس کے اندر، وہاں پر ایک ہی بار پناہ لینے کا حکم دیا، قل اعوذ برب الفلق، بس آگے مختلف چیزوں سے پناہ کا ذکر آ گیا۔ پناہ ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے مختلف طرح کے شر سے پناہ لی گئی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان کر کے ایک شر سے پناہ لی گئی، کیونکہ وہاں پر جن چیزوں سے پناہ لی گئی نا وہ مادی حصی چیزیں ہیں، جادو کا معاملہ ہے، کوئی اندھیری رات کا مسئلہ ہے، کوئی حسد ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ جو، لیکن یہاں پر شیطان کہ آپ کا کائنات میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان کر کے صرف ایک شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی کہ من شر الوسواس، اس کے شر، شیطان کے شر سے کہ جو بڑا ہی وسوسے ڈالنے والا ہے۔ وسواس کے معنی وسوسے ڈالنے والا، الخناس جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، بار بار آتا ہے، ایک بار ڈالا دوبارہ پھر تیسری بار، بار بار انسان کے دل میں ہر وقت اس کا کام یہ ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ مانتا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ مانتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کو غلط پٹیاں پڑھاتا ہے، غلط باتیں سکھاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ یہ کر اور وہ کر، اور آدمی کو برے کاموں پر لگا کر چلا کر
ساتھ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے یہ سب سے اچھا ہے. اس کو اس کے برے کام، اس کی غلطیاں، اس کے شرک، اس کے جرم، ان کو نیکی بنا بنا کر پیش کرتا ہے. اس کو بڑی اچھی چیز، اچھی انداز سے اس کو پیش کرتا ہے. تو یہ شیطان کا کام کہ جو وسوسے ڈالتا ہے اور ہٹ کے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو یوسوسو، یہاں پر پھر وہی وسواس کا لفظ، کہ جو وسوسے ڈالتا ہے، یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں. صدور جمع صدر کی، اور صدر سینہ، اور سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل. اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی سوچ فکر کا جو آلہ ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے. آج کل کی میڈیکل کیا کہتے ہیں؟ وہ دماغ ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، دل ہے. ایک نہیں بلکہ کئی آتے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ نے دلوں کا ذکر کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر کیا ہے. الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہے. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے. تو اس لیے ہم کہیں کہ میڈیکل ریسرچ کچھ بھی کہہ لے، اس سے پہلے رب کائنات، اس سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. آج کے ڈاکٹر بیچارے تو اپنی مادی قسم کی ریسرچیں کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رب کائنات جس نے پیدا کیا ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ انسان کیا ہے، انسان کے کون سا عضو کس کام کے لیے ہے. تو اللہ کل حال بات کر رہے تھے کہ اصل جو انسان کے اندر جو سوچ فکر کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. ہاں، دماغ صرف ایک آلہ ہے کہ جس طرح دل جو ہے آنکھ کو حکم دیتا ہے چیز کو دیکھنے کا، دیکھتی ہے. کان کو حکم دیتا ہے دل کس چیز کو سننے کا، وہ سنتا ہے. ہاتھ کو حکم دیتا ہے، کام کرتا ہے. ایسے ہی دل دماغ کو بھی آرڈر کرتا ہے کس چیز کو کیلکولیٹ کرنے کا، کوئی اس طرح کی چیز کرنے کا. ورنہ اصل جو کمانڈ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو اس لیے فرمایا فی صدور الناس، ان لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر جم کے بیٹھا ہوتا ہے. جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی دل ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر سے آ جاتا ہے. اور جب آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر یہ کام کرتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ وسوسے ڈالے گا. وسوسے کیا ہے شیطان کے؟ وہ طرح طرح کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی کہ اس کی توحید سے ہٹا کر شرک میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں ہے. بڑی دعائیں کی ہیں. دیکھو بابا جی سے ایک بار مانگا، کام ہو گیا، سمجھے نا. اور بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں. اللہ سے مایوسیاں، اللہ سے نا امیدیاں، اللہ کے بارے بدگمانیاں، اور بندوں سے امیدیں، اوروں سے امیدیں. یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے. اللہ کے بارے بدگمانیاں، اللہ کے بارے میں انسان کو طرح طرح کی اس کے دل میں اس یعنی کہ اللہ سے دور کرنے کے انداز. اور اس طرح بندوں کے بارے میں بدگمانی، برے خیالات کہ فلاں تو اس نے ایسی بات کی، لازماً اس نے میرا کو برا چاہا ہوگا، اس نے یہ کام کیا، لازماً کو میرا نقصان کرنے کا ارادہ کیا ہوگا. یہ بار بار ہمارے دلوں میں اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. تو یہ اس کے وسوسے ہر وقت اس کا یہی کام ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے بندے کو اللہ سے بھی دور کرتا رہے، اور بندوں کو بھی ایک دوسرے سے، خاوند بیوی ہو، ماں باپ اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، کوئی عزیز رشتہ دار ہو، کوئی پارٹنر ہو آپس میں. ہر وقت شیطان کا یہی کام ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بانٹو، ان کو بکھیرو، ان کے دل جو ہے ایک دوسرے سے دور کرو. اس لیے ہم پہلے شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی. اس عظیم اس بہت بڑے شرط ہے. تو مایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے. اللہ کے بارے میں بدگمانیاں، بندوں کے بارے میں بدگمانیاں، طرح طرح کے اس طرح کے اس کے معاملات. مایا من الجنۃ والناس، وہ ہے کون؟ وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے.
وہ ابلیس اس کی نسل میں سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی نسل کو، شیطانوں کو، جنوں کو ایسی قدرتیں، طاقتیں دی ہیں کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو، اس کے دل تک پہنچے، اس کے دل پر جا کے بیٹھتا ہے شیطان، اس کے دل تک پہنچتا ہے، اور اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی جسم میں داخل ہونے کی۔ بعض اوقات جادو کی وجہ سے کسی کو اس کا رحم بند ہو گیا، اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کیا ہے کہ جن و شیطانوں نے وہاں پر جا کر اس کو بند کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی جن و شیطانوں کو ایسی قوتیں، صلاحیتیں دی ہیں کہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو کوئی تکلیف دینے کی، اس کے دل تک جا پہنچنے کی۔ تو یہ تو شیطان، ابلیس اور جو اس کے ایجنٹ ہیں لوگوں میں سے، انسانوں میں سے۔ آپ کسی کے پاس، آپ کا دل کسی کے بارے میں صاف ستھرا ہے، آپ کسی اس طرح کے خناس کے پاس بیٹھو گے، بھی فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، اور اس کے پاس جب اٹھو گے تو دل اس کے بارے میں کھٹا ہو چکا، جس کے بارے میں دل صاف تھا۔ ہاں یہ کون ہے؟ یہ خناس ہے۔ ہاں یہ وہ خناس ہے جنہیں ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ ممکن ہے ہمارا کوئی دوست ہو، ہمارا کوئی عزیز قریبی ہو، بڑا ہی ہمارا، ہم اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہوں، لیکن وہ خیر خواہ نہیں بلکہ آپ کا بدترین دشمن ہے۔ یہ ہے وہ شیطان۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے صحابہ کو سختی سے ان چیزوں سے روکتے، آپ مانتے کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں، میرا دل تمہارے سبھی کے بارے میں صاف ہوتا ہے، تو مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہ بات کہو، اور کسی نے کچھ معاملہ کیا بھی ہے تو اپنے پاس رکھو، مجھے نہ بتاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے پاس سے اٹھوں اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال ہو، کہ جس صاف دل کو لے کر آتا ہوں اسی صاف دل کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور بھائی دلوں کو صاف رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ دلوں کا صاف ہونا ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ وہ ابن عمر کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، پاک کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں صحابہ کے ساتھ، آپ میں کہ ابھی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ ایک آدمی آیا، نماز وغیرہ پڑھی، چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر آپ فرمایا کہ ایک آدمی ابھی آئے گا جو جنتی ہے، پھر وہی آدمی آیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہی آدمی آیا۔ تو یہ صحابی اس کے پیچھے چل پڑے، اس کے گھر چلے گئے، اس نے اجازت مانگی کہ میں آپ کے گھر میں 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آؤ بھی ٹھہرو۔ لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہی تھا، بیوی بچے نہیں تھے اس کے گھر میں ٹھہرا لیا۔ اب یہ صحابی ابن عمر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اس کا۔ دیکھا کہ خاص کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی سنتے وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی ایسی خاص کوئی چیز کہ واقعی ہی جو الگ سے لوگوں سے انوکھی ہو، کہ دیکھنا چاہتے کوئی نظر نہ آئی۔ تو اس کو تیسرے دن کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن سے کہتے ہوئے سن رہا تھا کہ ابھی مسجد میں آدمی داخل ہوگا جو جنتی ہوگا، اور تم آتے تھے، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بار بار جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو تم نے مجھے دیکھا ہے میں یہی کچھ ہوں، اس سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ یہی نماز فرض پڑھ لی، کوئی اس طرح کی چیزیں کر لی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہوتی، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی برا خیال، کوئی بدگمانی، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی بغض، ایسی چیزیں میرے دل میں نہیں ہوتی۔ ہاں یہ دلوں کا صاف ہونا، اور بھائیوں یہ اسی وقت صاف ہوگا جب خناسوں سے دور رہیں گے۔ اس لیے اس صورت ہم کو اس لیے سکھائی گئی ہے کہ تاکہ خناسوں سے دور رہیں۔ وہ جنوں میں سے خناس جو ہیں اس شیطان سے بھی دور رہیں، اس سے دور رہنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، مسلسل اللہ کے ساتھ تعلق ہو، تاکہ وہ دل میں وہ شیطان کو برے خیال پیدا نہ کر دے۔ اور انسانوں میں سے جو خناس ہیں ان سے بھی الگ تھلگ، ان سے بھی دور رہنا، اور خصوصی طور پر سب سے بڑے وہ خناس کہ جو کسی کو دین کے لحاظ سے دوسرے سے دور کر دے۔ کوئی دیندار شخص ہے، کوئی علم پھیلاتا ہے، اور کسی وجہ سے اس سے نفرت ہوگی، دنیا کے کسی معاملے اس سے نفرت پھیلانا شروع کر دی، اس سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا، اس کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہم دلوں کو تبھی صاف رکھ سکتے ہیں جب اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔
فرمایا کہ وہ شیطان دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، لیکن کب پیدا کرتا ہے؟ کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن سے غافل کرے۔ آپ پڑھنے کو پڑھے ضرور مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو قرآن کی کچھ سمجھ حاصل نہ ہو، اس پر عمل نہ کریں۔ اس لیے قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اعوذ باللہ۔ اور اسی طرح اس استعاذے کی اور بھی آپ کو بتایا تھا سورۃ فاتحہ کے شروع میں کہ دو آدمی لڑ رہے تھے، تو ایک آدمی اس کی رگیں پھولی ہیں، چہرہ سرخ ہے، بڑا اس کا رنگ لال پیلا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں ایک چیز جانتا ہوں، اگر یہ کہہ دے تو اس کی ساری حالت بدل جائے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہے۔ تو یہ شیطان ہے کہ جو آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں اکسا کر لوگ دوسروں کے خلاف لڑانا، بھڑکانا، اللہ کے خلاف آپ کو کھڑا کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ تو یہ وہ اس شیطان سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو اس کی اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ دوبارہ دیکھیں آج کی سورت کے الفاظ کو۔ قل کہہ دیجیے اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے اس کی، من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو ہٹ ہٹ کے پیچھے مڑ مڑ کے آتا ہے، اور الذی، جو وسوس، وسوسے پیدا کرتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سننے پر اکتفا نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اگر اس کی چیزوں کو دہرا لیا کریں، تاکہ ہم واقعی ہی یہاں سے کچھ سیکھ کر، ہمارا مقصد سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اب ایسے سنیں گے بھی تو انشاءاللہ اجر تو ملے گا، لیکن مقصد جو ہے کچھ سیکھنا ہے تاکہ ہم آگے بھی سکھا سکیں، خود بھی اس چیزوں پر عمل پیرا ہو سکے اور آگے بھی لوگوں کو سکھانے کا ذریعہ بن سکے۔ بارک اللہ فیکم۔